یہ بیان فرمائیے گا کہ کیا سائنسی انکشافات کو قرآنی آیات سے متعلق کرنا درست ہے، اور کہیں پر اگر سائنس کا کوئی عملی مشاہدہ، تجربہ، اطلاق ہمیں قرآن کے ظاہری معنی سے ٹکراتا ہوا نظر آئے تو پھر وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ کہ چونکہ سائنس تو ایک دو اور دو چار کی طرح قطعیت سے ہمیں ایک بات پہنچا رہی ہے، تو ہم قرآن مجید کی تعویل کریں گے کہ شاید وہاں سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی، چونکہ سائنس تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ایک طرح سے گواہی ہے، تجربے مشاہدے پہ مبنی ہے، یا وہاں پر پھر سائنس کی تعویل کریں گے؟ تعویل کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اپنے فہم پر ضرور نظر ثانی کریں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی اور ہم قرآن مجید سے ایک بات سمجھے ہوئے ہیں تو دوبارہ غور کریں گے، قرآن کو دیکھیں گے، لیکن قرآن کو سمجھنے کا عمل اسی طرح سے ہوگا جس طریقے سے اس سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں۔ یعنی سائنسی طور پر کوئی چیز سامنے آنے کے بعد قرآن پر غور کرنے کا طریقہ نہیں تبدیل ہو جائے گا۔ لفظ کا مطلب کیا ہے، جملے کی تعلیف کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، اس میں اگر کسی غلطی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ چیز سامنے آئی، اس کے نتیجے میں ہمیں دوبارہ غور کرنے کا موقع ملا اور ہمارے فہم میں جو غلطی تھی وہ ہم پر واضح ہو گئی۔ تو ری وزٹ کرنا، ریویو کرنا، دوبارہ دیکھنا، یہ تو لازم ہے اور ہر موقع پہ دیکھنا چاہیے۔ اس میں سائنس کی کیا بات ہے؟ کسی جگہ پر کوئی لفظی تحقیق سامنے آ جاتی ہے پھر بھی دیکھیں گے۔ کوئی صاحب علم نحو میں کوئی نئی تالیف کی طرف توجہ دلا دیتا ہے، اس وقت بھی دیکھیں گے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اہل علم بہت سے نئے نئے اسالیب کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ ان اسالیب کے بارے میں جب اطمینان ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام حمید الدین فرائی نے بہت سے اسالیب کی طرف اپنی کتاب اسالیب القرآن میں توجہ دلائی، اسی طرح اس مدرسہ فکر میں بہت سے دوسرے اہل علم پیدا ہوئے۔ ہمارے استاذ امین احسن اصلاحی نے اسی طریقے سے مدرسۃ الاصلاح کے اور بہت سے اکابر نے بعض اسالیب کی طرف توجہ دلائی، تو دوبارہ غور کرتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تو سائنس کا معاملہ ہو، جدید علم کا معاملہ ہو، قدیم علم کا معاملہ ہو، نحو کا معاملہ ہو، صرف کا معاملہ ہو، بلاغت کا معاملہ ہو، لغت کا معاملہ ہو، جب بھی کوئی نئی تحقیق سامنے آئے گی، اگر وہ ہمارے فہم سے متصادم ہے تو ہم اپنے فہم کو ضرور دوبارہ زیر غور لائیں گے۔ اور یہ دوبارہ زیر غور لانا یہ ہر وقت لازم ہے، جب توجہ ہو دوبارہ زیر غور لائیے۔ یہ ری وزٹ کرنا ہے، یہ اپنے فہم کو ری وزٹ کرنا ہے، تو یہ کریں گے۔ لیکن قرآن کی تعویل، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی تعویل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ تو تقاضا کسی اور چیز کا کر رہا ہے، اسی طریقے سے جملے کی تعلیف تو کوئی اور بات بتا رہی ہے، سیاق و سباق تو کہیں اور لے جا رہا ہے، لیکن چونکہ ایک سائنسی چیز سامنے آ گئی ہے تو اب ہم یا لفظ میں تغیر کریں گے یا تعلیف کو نظر انداز کریں گے اور پھر بات بنا دیں گے۔ تو یہ جو تعویل کرنے کا عمل ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے لیے تو اگر میں اس طرح کی جسارت قرآن کے معاملے میں کروں تو زمین کا پیٹ پھر بہتر ہے۔ میں تو اس کو کسی حال میں گوارا نہیں کروں گا۔ ہاں، اپنے فہم کو ریوزٹ کرنا، اس کو بار بار دیکھنا، یہ بہرحال لازم۔ ٹھیک، لیکن ہم سے اگر نتیجے کے اعتبار سے ہمارا فہم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہی اس کا معنی ہے اور سائنسی حقیقت اس کے برخلاف ہے، تو پھر ہم دنیا کو کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو تمہارا مشاہدہ ہے اس سے ایک مختلف بات لکھی ہوئی ہے، اگرچہ یہ تمہاری علم، عقل اور تجربے مشاہدے میں پوری نہیں اترتی؟ اس وقت تک تو 15 صدیاں ہو گئی ہیں، ہمیں یہ صورتحال پیش نہیں آئی، لیکن اگر پیش آ جائے گی تو میں یہ کہوں گا کہ تمہاری نگاہ غلطی کر سکتی ہے، تمہاری تحقیق غلطی کر سکتی ہے، اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، بالکل دو ٹوک اور واضح بات ہے۔